اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جاہل اعظم مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، نجیب عمر دوخانی صاحب کو آج کل امام المناظرین بننے کا کیڑا بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے۔ جناب کے ذہن پہ امام المناظرین بننے کا بھوت سوار ہے۔ جناب اسی چکروں میں نشے کے عالم میں آج کل ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ جناب دوخانی صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 18 منٹ پر مشتمل ہے۔ جناب دوخانی صاحب نے اس ویڈیو میں بدعت حسنہ کا انکار کیا اور بدعت حسنہ کے رد پہ حوالہ جات پیش کر رہے تھے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے چند حوالہ جات پیش کیے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب جامع العلوم الحکم، اسی طرح احکام الاحکام، 2-3 ویڈیوز کے اندر ان کے حوالہ جات پیش کیے۔ اسی طرح اعتصام کا بھی حوالہ پیش کیا۔ مکتوبات شریف حضرت امام مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے حوالے بھی عیاری مکاری کس بیانی دھوکہ دہی سے پیش کیے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، ہمیں سمجھ نہیں آتی وہابی نجیب دوخانی صاحب عوام کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جناب دوخانی صاحب کی یہ جو بدعت کے متعلق 2-3 ویڈیوز ہیں، ہم ان کو سماعت کریں تو جناب نجیب دوخانی صاحب خود اپنی گفتگو میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ جی بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت لغوی، دوسری بدعت شرعی۔ جناب اپنی ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی جو بدعت شرعی ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ جو یہ ویڈیو ریکارڈ کی 18 منٹ پر مشتمل ہے، جس کا ناچیز جواب دے رہا ہے، جناب اس ویڈیو کے آخر میں کہتے ہیں کہ جی ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ بدعت شرعی کی کوئی قسم بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اپنی ایک ویڈیو میں بدعت شرعی کو بدعت سیئہ قرار دے چکے ہیں۔ اب جناب دوخانی صاحب کہتے ہیں کہ بدعت شرعی یعنی بدعت سیئہ کی کوئی قسم بدعت حسنہ نہیں۔ آپ اپنا سر دیواروں پہ ماریں، اس جاہل بے وقوف نجیب دوخانی سے پوچھیں بھی کون بے وقوف ہے، کون جاہل شخص ہوگا نجیب دوخانی کی طرح جو بدعت شرعی جس کو بدعت سیئہ جناب قرار دے رہے ہیں، بدعت سیئہ سے بدعت حسنہ کی تقسیم کرے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ دوخانی صاحب کون سا نشہ آج کل استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بھنگی چرسی سے جناب کا واسطہ پڑ گیا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کے نشے دیتا ہے اور جناب ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں۔ جناب کی ویڈیو آپ سماعت فرمائیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ بس جناب کی کوشش ہے کہ شہرت مجھے مل جائے اور کوئی وہابی دوخانی فرقہ میں جناب کو گھاس ڈالنے والا مل جائے، وگرنہ نجیب دوخانی کی جتنی ویڈیوز ہیں تمام کی تمام جہالت کا پلندہ ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ عبارتیں کچھ اور کہتی ہیں، جناب ان کو فٹ کہیں اور پر کرتے ہیں۔ جناب نے ویڈیو ریکارڈ کی بدعت حسنہ کے رد پہ کہ بدعت حسنہ یہ بدعت کی قسم نہیں ہے۔ حوالے کس چیز کے پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بدعت کی بزرگان دین نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، بدعت لغوی اور بدعت شرعی۔
او کاکا تم بدعت حسنہ کو تسلیم نہیں کر رہے، کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بدعت حسنہ پہ، سمجھ نہیں آتی بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی دلیل کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ یہ تقسیم کس اصول کے تحت، کس دلیل خاص کے تحت تم کر رہے ہو؟ ذرا اس کا بھی جواب دیں۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی جو ویڈیو ہے، جناب نے اس میں جہالتیں بکھیری ہیں، یہ ایک مثال میں نے پیش کی۔ سامعین و ناظرین، بدعت حسنہ کا اس بات کون کون سے بزرگ اکابرین کرتے ہیں، یہ حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے جو نجیب دوخانی نے حوالہ جات پیش کیے، ذرا ان کی حقیقت کیا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ ایک حوالہ پیش کیا احکام الاحکام، ناچیز اس حوالے پہ ایک ویڈیو میں تبصرہ کر چکا ہے کہ یہ حوالہ نجیب دوخانی صاحب کے اپنے موقف کے خلاف ہے۔ کیوں؟ نجیب دوخانی صاحب بدعت کی تقسیم بدعت لغوی اور شرعی ان دو قسموں کی جانب کرتے ہیں، جبکہ یہی حوالہ نجیب دوخانی صاحب پڑھتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ لفظ کل میں ہر طرح کی بدعت ہے۔ جب ہر طرح کی بدعت لفظ کل میں ہے تو بدعت لغوی کیسے نکلی؟ یہ ذرا نجیب دوخانی صاحب ہمیں بتائیں۔ یہ حوالہ نجیب دوخانی صاحب اور جن کا حوالہ پیش کر رہے ہیں اس بزرگ کے موقف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم تو انہوں نے بھی کی ہے، جس کو لے کر آپ اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں، اور لفظ کل میں سنی مسلمانوں کو شامل کر کے بدعتی جہنمی گمراہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بزرگ کے بھی خلاف ہے جس کا حوالہ آپ پیش کر رہے تھے، اور آپ کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد مکتوبات شریف کے حوالہ جات پیش کیے۔ کسی بھی جگہ مجدد پاک رحمہ اللہ نے بدعت کی تقسیم سے انکار نہیں فرمایا۔ یہ بات ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب بڑے شوق سے حوالہ جات پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ ہیں یہ شور کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بزرگ ہیں، شور آپ کرتے ہیں، ان کی عبارتیں غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ نے کسی بھی جگہ بدعت کی تقسیم سے انکار نہیں فرمایا، بلکہ جو لوگ بدعت حسنہ کا سہارا لے کر وہ اعمال کرتے ہیں جو سنت کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مخالف ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، اور ان اعمال کو نام بدعت حسنہ کا دیتے ہیں، حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں حسن وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ اعمال بدعت ہیں۔ کون سے اعمال؟ جو سنت کے مقابلے میں یہ جو عبارتیں پڑھ رہا تھا ان میں واضح طور پہ مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال سنت کے خلاف ہیں، اور بدعت ہوتی وہی ہے شرعی جو سنت کے مخالف ہو۔ جو فقہا محدثین کرام نے بدعت کی تعریف کی ہے جو سنت کو ختم کر دے، وہ بدعت شرعی، بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ تو مجدد پاک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، آثار کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، اور ان کو جامہ بدعت حسنہ کا پہناتے ہیں، فرمایا ان میں مجھے کوئی حسن وغیرہ، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔ ان اعمال کا رد فرما رہے ہیں جن کو بدعت حسنہ کے لبادے میں کیا جا رہا ہے، نہ کہ بدعت کی جو تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ یا بدعت کی جو 5 اقسام ہیں محدثین کرام فقہا نے بیان کی ہیں ان کا رد کر رہے ہیں۔ جناب یہ ان کا رد نہیں کر رہے، یہ تقسیم سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ جو بدعت حسنہ کی آڑ میں سنت مخالف، قرآن حدیث مخالف اعمال کیے جا رہے ہیں، مجدد پاک رحمہ اللہ ان کا رد فرما رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ مجدد پاک رحمہ اللہ کے سہارے آپ اپنے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، عبارتیں پیش کر کے غلط مقصد لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ، کچھ حیا سے کام لیں۔ یہ مجدد پاک رحمہ اللہ کے حوالہ سے وہابی نجیب دوخانی صاحب ایک حوالہ پیش کر رہے تھے، جامع العلوم والحکم۔ مختلف ویڈیوز میں جناب دوخانی صاحب نے حوالہ پیش کیا امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ۔
بڑے شوق سے ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں جناب دیوخانی صاحب، اور ان کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، تعریفیں جناب دیوخانی صاحب ان کی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عبارت امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی اپنے کھاتے میں اپنی تائید میں انہوں نے پیش کرنی تھی۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے جو قول، جو فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا یہاں پر نقل کیا، مختلف کتب کے اندر یہ فرمان موجود ہے، منقول ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب ناکام طور پہ اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو خوش بھی کرنا ہے، لیکن جناب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جو یہ فرمان ہے کہ ان کان تہذی بدع فنعمت البدع، اگر یہ بدعت ہے تو پس یہ اچھی بدعت ہے۔ جناب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں اگر بدعت ہے تو پھر بدعت حسنہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے۔ یہاں پر پھر بڑی جناب دیوخانی صاحب نے امام الصرف والنحو بننے کی کوشش کی کہ جی ان شرطیہ ہے، آگے اس کی جزا ہے۔ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، ان شرطیہ ہے، جب شرط پائی جاتی ہے تو جزا پائی جاتی ہے، یہاں تک تو یہ بات آپ کی درست ہے، ہم آپ کو داد دیتے ہیں، چلیں کم از کم یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی خانہ ساز ہے کہ شرط کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ بات آپ نے کہاں سے نکال لی کہ یہاں پر شرط نہیں پائی گئی؟ بڑے بڑے اکابر اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس بات پر شاہد ہے کہ شرط بھی پائی گئی ہے اور آگے جو نعمت البدع یہ جزا بھی پائی گئی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ شرط اور جزا ہے، یہ قاعدہ آپ نے ٹھیک طرح یاد کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات آپ کی خانہ ساز ہے کہ جی شرط نہیں پائی گئی تو یہ جزا بھی نہیں پائی گئی۔ او کاکا تھوڑا سا سمجھ کے پڑھے اس عبارت کو، شرط بھی پائی گئی ہے، جزا بھی پائی گئی ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شرط نہیں پائی گئی؟ اب جو فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آگے ہے خود پڑھ رہا تھا تو، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بیان کی تفسیر فرما دی۔ وہ کیا ہے ذرا ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا، فرماتے ہیں قال لہ ان ھذا لم یکن فقال عمر قد علمت ولکنہ حسن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کیا گیا، فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضور یہ عمل پہلے تو نہیں تھا، یہ نیا عمل ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد علمت، میں جانتا ہوں، لیکن یہ اچھا عمل ہے۔ یہاں پر اب دیوخانی صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نعمت کا لفظ ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں بدعت حسنہ نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکنہ حسن، لیکن یہ اچھا عمل ہے، یہی بدعت حسنہ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی تو کسی دیوبندی مدرسے میں جا کے کسی مفتی سے، کسی مدرس سے یہ عبارت آپ دوبارہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبارت کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔ خود اپنے بیان کی تفسیر فرما رہے ہیں قد علمت ولکنہ حسن، یہی بدعت حسنہ ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو آپ نے ناکام طور پہ ادھر ادھر عوام کو الجھانے کی کوشش کی، یہ آپ کی فراڈی 2 نمبری نہیں چلے گی۔ اچھا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حوالہ جامع العلوم والحکم، امام ابن رجب حنبلی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں بدعت حسنہ کے متعلق۔ یہ المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمہ اللہ،
جلد اس کی 6 ہے اور صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر ہے 13563۔ یہاں پر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلاۃ الضحیٰ بدعۃ، چاشت کی نماز بدعت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ اثر، ونعمت البدعۃ، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے چاشت کی نماز۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کے لیے ایک روایت میں نے پیش کر دی ہے، وگرنہ بہت ساری روایات اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ معجم الکبیر کے دوسرے نسخوں میں مختلف الفاظ ہیں، یہاں سے میں نے ایک روایت یہ پیش کر دی۔ یہاں تک تو وہابی نجیب دوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے ان پہ مختصر گفتگو تھی، تبصرہ تھا۔ اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بدعت کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا مطلب کیا ہے، بدعت کی کتنی اقسام ہیں، بہت گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بدعت حسنہ یہ ایک بدعت کی قسم ہے، محدثین کرام، فقہاء کرام اس کا اس بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ تقسیم قبول بھی کی ہے، اپنی کتب میں اسے لکھا بھی ہے۔ بعض نے بدعت کی تقسیم 5 اقسام کی جانب کی ہے۔ اس پہ ناچیز کی الحمدللہ نجیب دوخانی کے جواب میں ایک مستقل ویڈیو موجود ہے، اس میں کچھ حوالہ جات ناچیز نے پیش کیے، بھئی کون کون سے اکابر بدعت کی یہ تقسیم 5 اقسام کی جانب کرتے ہیں۔ یہ تقسیم ہم نے نہیں کی، علماء کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام کرتے ہیں۔ خود بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی یہ تقسیم منقول ہے، جس طرح کہ ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے آپ نے سماعت کر لی۔ یہاں پر چند حوالہ جات میں پیش کر دیتا ہوں کہ بدعت حسنہ کس کس بزرگ نے اپنی کتاب میں اس کو تسلیم کیا، اس کا اس بات کی، اس کو نقل کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جو بدعت بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہے، آگ میں لے جانے والی ہے، گمراہی ہے، وہ بدعت محرمہ ہے، وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ ہر بدعت، ہر نیا کام اگر آگ میں لے جانے والا ہوتا تو محدثین کرام کبھی بھی بدعت کی یہ اقسام اپنی کتب میں نہ لکھتے، نہ نقل فرماتے، ان کا اس بات نہ کرتے۔ لہٰذا یہ وہابیہ کا دھوکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدعتی گمراہ قرار دیا جائے، جیسے ان کا یہ شوق ہے کفر اور شرک کے فتوے یہ لگاتے ہیں علماء اسلام، علماء اہل سنہ مسلمانوں پر، اسی طرح کفر اور شرک کے ساتھ بدعتی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کا مذموم مقصد وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا، وگرنہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ حضرات کبھی بھی بدعت کی یہ تقسیم قبول نہ کرتے، لیکن انہوں نے کی ہے، اپنی کتب میں بیان کرتے ہیں۔ بدعت یاد رکھیں جو محرمہ ہے، جو محرمہ بدعت ہے وہ بدعت ہے جو سنت کے مقابلے میں ہو۔ یہی تعریف علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ آگے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے حوالہ سے میں یہ عبارت پیش کروں گا کہ جس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو، جو آثار کے خلاف ہو، وہ بدعت محرمہ ہے، بدعت مذمومہ ہے۔ ہر بدعت یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے۔ یہ چند حوالہ جات ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اسی کتاب جامع العلوم والحکم کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب نجیب دوخانی صاحب کو بڑی پسند ہے اور اس کے حوالہ جات ہمارے خلاف بڑے شوق سے جناب دوخانی صاحب پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 234 ہے، امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام، جہاں سے نجیب دوخانی صاحب نے وہ عبارتیں پڑھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، چند لائنیں اس سے نیچے
بدعت کی تقسیم امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، قال سمعت الشافعی رحمہ اللہ یقول البدعۃ بدعتان، بدعۃ محمودہ و بدعۃ مذمومہ۔ حضرت امام ابراہیم بن جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتنا بڑا نام ہے، نقل کون کر رہے ہیں؟ امام ابن رجب حنبلی، جن کے حوالے نجیب دخانی سے بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے؟ تمہاری زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ چاند لینے نیچے یہ عبارت تھی، یہ تمہاری بھینگی آنکھوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ۔ یہی امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ آگے نقل فرماتے ہیں، فرمایا وقد رویہ عن الشافعی رحمہ اللہ کلام آخر، امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا دوسرا کلام بھی جو اس پہلے کلام کی تفسیر کرتا ہے، پہلے کلام کی وضاحت کرتا ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، فرمایا المحدثات دربان، کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک وہ کہ مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فہذہ البدعۃ الضلالہ، بدعت دلالہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہ جو کتاب سنت اثر اجماع کے مخالف ہو۔ اچھا، فرمایا دوسری وہ بدعت ہے کہ جس میں خیر ہو، بھلائی ہو، فیہ من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من ھذا وھذہ محدثۃ غیر مذمومۃ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم وہ ہے بدعت کی کہ جس میں بھلائی ہو، خیر ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہ ہو۔ فرمایا یہ وہ بدعت ہے جو مذمومہ کے علاوہ ہے۔ کیا؟ یعنی بدعت محمودہ۔ یہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا امام شافعی رحمہ اللہ بدعت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، بدعت محمودہ، بدعت حسنہ، اور بدعت مذمومہ، بدعت سیئہ۔ یہ ایک حوالہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا۔ اسی طرح امام ابو نعیم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ، ان دو قسموں کی جانب یہ تقسیم نقل فرمائی۔ اسی طرح امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر بدعت کی یہ دو قسمیں بیان کی، بدعت حسنہ اور بدعت مذمومہ۔ اسی طرح مشہور مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ یہ اپنی تفسیر کے اندر بدعت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام ہے، یہ بھی اپنی کتاب میں دو قسمیں بیان کرتے ہیں، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ، ہر بندہ ان کے نام سے واقف ہے۔ اسی طرح امام ابن منظور افریقی رحمہ اللہ نے بھی لسان العرب میں بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، فتح الباری کے جو مؤلف، بخاری شریف کی شرح یہ میرے پاس ہے، یہ بھی بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور پھر اس کے بعد یہ 5 اقسام بیان کرتے ہیں بدعت کی۔ اسی طرح علامہ سخاوی رحمہ اللہ یہ بھی بدعت حسنہ کے قائل ہیں، علامہ سخاوی رحمہ اللہ۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ یہ بھی بدعت کو 2 اقسام کی جانب تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے یہاں پر پیش کیے کہ اتنے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کرام، مفسرین یہ بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کی طرف کرتے ہیں۔
لہٰذا نجیب دیوخانی صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ اہل بدعت کا کام ہے، تو اس جاہل بے وقوف کے نزدیک یہ تمام محدثین، فقہاء کرام، مفسرین، شارحین، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بدعت میں سے۔ اس بندے کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، انشاءاللہ ایک الگ طور پہ ویڈیو بناؤں گا جس میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات پیش کروں گا کہ وہ بھی بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں، بدعت حسنہ کا سہارا لے کر اپنے اعمال کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی جانب، اور وہ تقسیم جو محدثین کرام نے بدعت کی 5 اقسام کی جانب کی ہے، اس کو اپنی کتب میں لکھا اور اسے قبول کیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مفسرین، شارحین، علماء کرام کہ یہ بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ کی طرف کرتے ہیں۔ اب کوئی جاہل نجیب دیوخانی سے پوچھے بھئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی کوئی قسم نہیں ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروا، اپنے دماغ کا علاج کروا، یہ عبارتیں، یہ کتابیں دوبارہ پڑھ۔ کون بے وقوف ہے، کون جاہل ہے تیری طرح جو بدعت سیئہ سے بدعت حسنہ کا اس بات کرے گا؟ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ذرا اپنے الفاظ پہ توجہ کر۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ جناب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز کو سنیں اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، کہیں جو جناب کی جہالت ہے اس کی کالک جناب کے چہرے پہ تو نہیں لگی ہوئی۔ جناب جو اپنی ویڈیوز میں جہالت بکتے ہیں، حماقتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں ان کی کالک جناب کے چہرے پہ تو نہیں ہے۔